سلمان صاحب، ہمارے پینل کی میجورٹی یہی رائے تھی کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا، اور آپ مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے کہ امریکی موقف میں نرمی آئی ہے، لیکن یہ کیسی نرمی ہے کہ 2 ہفتوں میں کہا تھا کہ ہم فیصلہ لیں گے اور 2 ہفتے 2 دن میں بدل گئے؟ اثرات میں جاننا چاہتی ہوں، نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں، گزشتہ رات ہم اسی پروگرام میں اسی وقت جب نوبل پرائز کے لیے ان کی ریکمنڈیشن کی بات کر رہے تھے تو ہم اس توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان اگر یہ بات کر رہا ہے تو امریکہ نے کوئی نرمی ظاہر کی ہے، اور بات یہ کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کشیدگی کے عمل میں ان کا ایک پازیٹیو رول تھا، تو شاید اسرائیل ایران کی جنگ میں وہ براہ راست نہیں کودیں گے، اور اب انہوں نے وہی کیا ہے۔ اور بات یہ کہ تاریخ کا بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کو جب طاقت ملتی ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک ان کو دنیا کے کسی ملک نے اس اقدام کی تائید نہیں کی۔ اور آپ نے خود کہا کہ جی امریکہ کے اندر، میں اس وقت عالمی میڈیا دیکھ رہا تھا، وہ عالمی میڈیا کا کنسنسس ہے کہ انہوں نے یہ اقدام کر کے خود اپنے آگے بھی سوالیہ نشان کھڑا کر لیا ہے، اور سب سے اہم بات کہ امریکن معیشت جو پہلے ہی برے حالات سے دوچار تھی، اس پر اس کے مضر اثرات ہوں گے۔ اب بات یہ کہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کے جواب میں کیا ایرانیوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے یا ان کے موقف میں کوئی لچک آ گئی ہے؟ ایران کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے، یہ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے 3 جگہوں پر اٹیک کیا ہے اور اب ہم کامیاب ہو گئے، اور اسرائیل بہت خوش دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل کا مدد مانگنا امریکہ سے، تو اس لیے ہے کہ آپ نے کہا کہ جی وہ 2 ہفتوں کی بجائے 2 دن میں اقدام پہ کیوں مجبور ہوا؟ اس لیے کہ اسرائیل ایک کیفیت سے دوچار تھا، ایک ہنگامی کیفیت اسرائیل کے اندر طاری تھی، اور وہ آوازیں دیتا نظر آ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ مدد کے لیے انہوں نے لیٹر لکھا، اس کے بعد وہ آوازیں دیتے نظر آئے، اور اسرائیلیوں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے جو ایرانی میزائلوں نے وہاں پر کیا ہے۔ لہٰذا میں نے کل بھی یہاں پر کہا تھا کہ پاکستان تو ان کے سینے پہ امن کا تمغہ سجانا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل ان کو اس جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کی خاطر ہی وہ وہاں پر گئے ہیں۔ ایک پریشر موجود تھا، ایک یہودی لابی کا پریشر موجود تھا، اور میں سب سے اہم بات یہ کہ سفارتی کوششیں اور کاوشیں چل رہی تھی، اس میں پاکستان کا بھی ایک رول تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو نوبل انعام کے لیے سفارش کی، یہ جلدی میں کر دی ہے، چونکہ 2 ہفتوں کی مہلت کی بات تھی، ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایران کیا کرے گا۔ دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا، میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں اور آگے بھی کہتا رہوں گا کہ آپ قوموں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے پاس افغانستان کی ہے کہ افغانستان کے پاس تو ایک جواز تھا، کہ کیا اس وقت آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاس کیا جواز تھا؟ جب انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو ایک ٹوٹی پھوٹی ایک ریزولیشن تھی ان کے پاس، اب کوئی ریزولیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ کہ ہم اگر یہ کہتے تھے کہ سوویت یونین کا افغانستان پہ حملے کا کوئی جواز نہیں تھا، تو پھر ایران پر امریکہ کے حملے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا، اور امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور اس پوزیشن میں آپ کو ایک بڑے کا رول ادا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو فریق بننا ہوتا ہے۔ آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا۔ اب اس کے اثرات آپ صرف اس خطے میں نہیں ہوں گے، خود امریکہ میں بھی ہوں گے، امریکی معیشت میں بھی ہوں گے، اور آپ تو اپنی انتخابی کمپین میں کہتے تھے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ تباہی کا باعث بنتی ہیں، آپ تو کہتے تھے کہ میں امن اور ڈائیلاگ کی بات کروں گا۔ ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہا، ان کی کوئی ساتھ نہیں رہی، اس لیے کہ 2 ہفتوں کی بات کر کے جو شخص 2 دن کے اندر رد عمل دیتا ہے، مستقبل میں ایسے امریکی پریزیڈنٹ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی پوائنٹ پر سوال اٹھایا ایرانی وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ نے دھوکہ دیا، نہ صرف ہمیں بلکہ اپنی عوام کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کی ہے۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایران تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے جنگ شروع کر دی ہے، اب ہمارے پاس حق ہے کہ ہم امریکہ کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچائیں، تو اب طول پکڑے گا یہ معاملہ، اور روس اس میں کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ صرف روس کی بات نہ کریں، چین نے بھی چائنا کی حمایت کی ہے، اور اس خطے کے دیگر ممالک بھی، OIC نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی ہے۔ جو لڑائی ہوتی ہے وہ خود لڑنی پڑتی ہے، اگر آپ اسی سہارے پہ رہیں کہ وہ روس مدد کرے گا یا کوئی اور مدد کرے گا۔ دیکھیں، اگر آپ امریکی حملے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا، تو ایران کا رد عمل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایران مسلسل لڑ رہا ہے، اور ایران کے لیے یہ جنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ عراق ایران جنگ آپ کے سامنے ہے، 8 سال تک وہ لڑتا رہا، ایرانی قوم جو ہے اس کو اس سارے عمل کا پتہ ہے۔ اب بات یہ کہ جی اگر امریکہ آیا ہے میدان کے اندر،
تو امریکہ کا اور ایران کا جنگی ساز و سامان کے حوالے سے کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے، لیکن ایرانی قوم کیا سرنڈر کر جائے گی، کیا وہ پسپائی اختیار کر لے گی، تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس میں میری لاجک یہ ہے کہ ان کی ایک تاریخ ہے، اور اس کی تاریخ یہی ہے کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور وہ لڑائی کو کھینچنا بھی جانتے ہیں۔ یہی چیز آپ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ لڑائی مزید جی وہ 100%، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج، دیکھیں آگے چونکہ پاکستان کا سوال آ گیا ہے کہ رجیم چینج والی بات پہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اور میرا ایک ذمہ دار سورس ہے، اس نے کہا کہ رجیم چینج کی بات کے بعد ہی تو وہاں پر قوم اکٹھی ہوئی، کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں پر کسی اسرائیلی یا امریکی پٹھو کو وہ لا کر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات وہاں پر میرا خیال ہے لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر یہ زور زبردستی ایسا کیا بھی تو ایک نئی صورتحال طاری ہوگی، مطلب یہ خطہ جو ہے غیر مستحکم ہوگا، اور یہی کوششیں اور کاوشیں سفارتی محاذ پر جاری تھی کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو اقدام کر لیا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، اس کے اثرات امریکہ پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اس خطے پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور بات یہ کہ یہ جنگ و جدل ہے، یہ اس میں سے کوئی خیر نہیں نکلتی۔ اور اگر ایران کی بات ہے تو میں یہ بات جو میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ ایران رد عمل دیں گے، اور وہ قطعاً ان کی ناتسلط قبول کریں گے، اور اگر یہ کسی پٹھو کو وہاں پر لانا چاہیں گے اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ خطہ جو ہے غیر مستحکم رہے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ کل بھی کہا گیا تھا کہ جنگیں شروع کرنا آسان ہوتا ہے اور اختیار میں ہوتا ہے، لیکن یہ جنگ کب کہاں کیسے ختم کی جائے گی یہ پھر کسی کے اختیار میں نہیں رہتا۔